إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں، آج جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ مصنوعی اسلام اور حقیقی اسلام کے تعلق سے ہے۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، بعدہ بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، بطور خاص سلسلے نبوت کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اللہ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شاعر کے اس شعر کے ساتھ خطبے کی شروعات کروں گا جو عنوان سے کافی مطابقت رکھتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔
مسلمانوں کی جو حالت آج ہوئی ہے پورے عالم اسلام میں یا پوری دنیا میں، یہ اچانک نہیں ہوا ہے۔ اس کے بہت سارے محرکات اور بہت ساری وجوہات ہیں جسے ہم بھی محسوس کرتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے ہماری شمولیت بھی اس میں کسی نہ کسی طور پہ ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران سے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین جو حقیقی اسلام ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی دین کوئی لے کر کے آئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں سوائے نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، اگر کوئی شریعت ہے، تو وہ صرف اسلام ہے۔ سورہ آل عمران میں ہی اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر باللہ فإن اللہ سریع الحساب، کہ دین اگر ہے اللہ کے پاس تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اور کسی دین کی ضرورت اللہ کو ہے نہیں، نہ باپ کے دین کی، نہ دادا کے دین کی، نہ دوست کے دین کی۔ دوستوں کا بھی دین ہوتا ہے، باپ کا بھی دین ہوتا ہے، سمجھاتا ہوں آگے، خاندان والوں کا بھی دین ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کوئی برے دوست کے ساتھ ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہے، تو وہ ان کے دین پر ہے، یعنی دین اسلام پر نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین بہت ہیں، دوستوں کا دین، خاندان والوں کا دین، تو اللہ نے کہا کہ اور کسی دین کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، بلکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام سلم سے مشتق ہے۔ کس سے مشتق ہے؟ سلم سے، سین لام میم، اسی سے سلمہ ہوتا ہے، سلمہ ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اسلام ہوتا ہے۔ اور سلم کا معنی کیا ہے؟ فرما برداری میں پورے آرام اور عافیت کے ساتھ آ جانا، خود بھی دوسروں کو آرام دینا، راحت دینا، اور دوسروں کے طرف سے بھی راحت محسوس کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین لے کر کے آئے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب دین ہے کہاں؟ پہلے یہ اس پہ وضاحت کر لیں کہ جس دین کی وضاحت اللہ کر رہا ہے یا جس کا تقاضا اللہ کر رہا ہے، وہ دین ٹھیک سے بیٹھو، ٹیکا چھوڑ گئے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھیں تو عاجزی سے بیٹھیں، یہ بہت بڑا گھر ہے، اکڑ کے اسٹائل کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بابا کے سامنے کیسا بیٹھتے ہیں؟ بڑا کے سامنے سب سے بڑا ہے اللہ رب العالمین۔ عاجزی انکساری سے اللہ کے گھر میں بیٹھیں کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر میں بیٹھیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دین ہے کہاں؟ قرآن میں ہے۔ قرآن سے باہر کی دین کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ تو عنوان یہی ہے کہ مصنوعی اسلام اور حقیقی اسلام۔ تو حقیقی اسلام کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، اور محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح فرمان میں ہے، صحیح احادیث میں۔ مصنوعی دین کہاں ہے؟ مصنوعی کا مطلب ہوتا ہے آرٹیفیشل۔ مثال کے طور پہ گھر میں ایک شیر ہے تغرے میں، گھر میں ایک سانپ ہے تغرے میں، تو اس شیر کے منچھاں کو بچے بھی ہاتھ پھراتے چونکہ وہ مصنوعی ہے۔ پہلے اسے میں سمجھا دوں، گھر میں آپ نے ایک شیر رکھا ہے، اس سے آپ کھیلتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، وہ ہلتا ڈولتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شیر نہیں ہے، شیر کی شکل ہے، اسے بولتے ہیں مصنوعی۔ اور حقیقی شیر اگر کسی محلے میں آ جائے تو پورے پہلوانہ ڈورا مچ لیتی، نہیں مچ لیتے؟ اگر معلوم ہو جائے نیوز میں کہ ایک جنگل سے شیر آ کے ثقاف روزے میں نوباغ میں گھوم رہا ہے تو بتاؤ بڑے بڑے پہلوانہ اپنے بچوں کو کہاں رکھیں گے؟ گھر میں رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ اس لیے کہ وہ مصنوعی نہیں ہے، وہ حقیقی آ گیا ہے، اور وہ جس پہ حملہ کرے گا ڈر۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ڈر۔ تو مصنوعی اسلام قرآن سے باہر نکلا، مصنوعی اسلام قرآن سے باہر نکلا اور تغروں میں آ گیا۔ کہاں گیا؟ تغروں میں، پلیٹوں میں، گاڑیوں پہ، گھروں پہ۔ اللہ نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اپنے قرآن میں کسی بھی آیت میں یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن کو گھروں پہ لکھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو فصیح عربی میں نازل کیا تاکہ اس پہ عمل کر کے، اسے سمجھ کر کے، اسے پڑھ کر کے تم عقل والے ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور کامیاب عقل والے ہی ہوتے ہیں، بیوقوف کامیاب نہیں ہوتے۔ گھر میں تغرے میں قرآن لگا ہے، اسے ڈر نہیں ہو رہا۔ گاڑی پہ قرآن لکھا ہے، گاڑی میں میوزک چلا رہا ہے۔ ہوٹل میں قرآن لٹکائے ہوا ہے اور بیڑی سگریٹ کے دھواں سے اسے کالا کر رہا ہے۔ گھر میں ٹی وی کے اوپر قرآن کی آیت ہے اور اس میں ناچ گانے چل رہے ہیں، یعنی مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اس نے قرآن کو بھی آرٹیفیشل بنایا، اسلام کو بھی آرٹیفیشل بنایا، اپنے آپ کو بھی آرٹیفیشل بنایا۔ نہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر یہ اللہ سے ڈرتا تو اس کے گھر، ہر مسلمان کے گھر میں اللہ اور محمد کا تغرا لگا رہتا ہے۔ اگر یہ اللہ سے ڈرتا، ہمیشہ اللہ کے نام کو دیکھتا رہتا ہے اور گھر میں اللہ کی بے حرمتی کرتے رہتا ہے۔ اللہ کا خوف نہیں اسے۔ حقیقی اسلام یہ ہے، یہ مصنوعی اسلام۔ حقیقی اسلام یہ ہے، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اصل ایمان یہ ہے کہ جب کسی مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح حقیقی شیر کا نام سن کے کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے۔ ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کے دل لرزہ ہو جاتے ہیں، ہلنے لگتے ہیں، اللہ کے عذاب کا خوف ان کے اندر سما جاتا ہے۔
یہ حقیقی اسلام ہے۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب حقیقی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ایک مومن کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ باپ کے دین سے بھی نکل جاتا ہے، بھائی کے دین سے بھی نکل جاتا ہے، خاندان کے دین سے بھی نکل جاتا ہے، اور خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس اخلاص کو بیان کر رہا ہوں، اس احسان کو بیان کر رہا ہوں۔ جبرائیل آتے ہیں، مل اسلام کہا، مل ایمان کہا، مل احسان کہا۔ مل ایمان کے جواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخیں بتائیں، مل احسان اسلام کے تعلق سے اسلام کی شاخیں بتائیں، اور آخری سوال جو جبرائیل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ، اے نبی احسان کے تعلق سے بتائیں کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا ان تعبد اللہ، یہ حقیقی اسلام ہے، یہ حقیقی اسلام ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ حقیقی اسلام ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اپنے رب کو نگاہ حال سے دیکھ رہا ہے۔ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہے، تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، ظاہر بات ہے انسان کی حقیر نگاہیں رب کو تو دیکھ سکتی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ دھڑام سے گر گئے، ایک روشنی ہوئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ معراج میں ایک روشنی میں نے دیکھی، اللہ کے وجود کو نہیں دیکھا۔ معراج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ سکتے ہم اللہ کو، لیکن تصور ایسا رہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اپنے رب کو نہیں دیکھ رہے ہو تو گویا کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب مصنوعی اسلام کیا ہے؟ اس نے گھر میں تغرا لگایا، اس نے گاڑی پہ تغرا لگایا، اور یہ قوم وہیں برباد ہوئی ہے۔ جب سے انہوں نے قرآنی آیت کو عمل کے لیے اٹھا کے رکھ دیا اور برکت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، یہ قوم برباد ہو گئی، اور برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب کسی کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں کسی عالم کو لایا جاتا ہے، کوئی مسئلہ، اور جب اختلاف ہوتا ہے، جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو بڑی باریکی کے ساتھ قرآن کو بھی اٹھا کے بازو رکھ دیا جاتا ہے، حدیث کو بھی اٹھا کے بازو رکھ دیا جاتا ہے، اور مولوی کو بھی اٹھا کے بازو رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ہمارا چلے گا، اب یہاں ہمارا چلے گا۔ ابا نہیں مان رہی، بھیا نہیں سن رہے، گھر میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اختلاف کی جگہ فیصل بات کرنے کے لیے قرآن کو میں نے نازل کیا ہے، قرآن کو۔ اور جس دن سے یہ سلسلہ چلا، گھر پہ لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی،
اس کا مطلب نہیں معلوم اسے؟ توغرا بک رہا تھا، خرید کے لا کے لگا دیا دروازے پہ۔ ایک بڑا عالی شان کسی عالم نے یہ ایک عبرت کے لیے واقعہ بیان کیا کہ بڑا عالی شان، سنیے گا بڑا غور سے، کہ یہ مصنوعی اور حقیقی اسلام میں کیا فرق ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ ایک تاریخ ہے، تاریخ ہے۔ توحید کی دعوت کا خط لے کر کے ہدہد کے ذریعے بھیجا، اور ملکہ سبا کے تخت کو اٹھا کر کے جو جن اٹھا کر کے لایا، اس جنات کو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ تیری طاقت سے نہیں ہوا ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے۔ اس لیے کہ تیرا بھی خالق اللہ، میرا بھی خالق اللہ، یہ توحید ہے، توحید۔ ہدہد لیٹ سے آیا، سلیمان نے کہا کہ یہ کہاں گیا، کہاں رہ گیا یہ؟ اگر اس نے صحیح عذر بیان نہیں کیا تو میں اسے مانوں گا، نہیں تو قتل ہی کر دوں، اسے ذبح ہی کر دوں گا۔ تب ہدہد نے ملکہ بلقیس کے واقعہ کو بیان کیا، اس کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے کہا کہ جاؤ یہ خط لے کر کے اس کے گود میں ڈالو، اگر تم نے سچ کہا ہے۔ یہ لمبا واقعہ ہے۔ وہاں پہ ھذا من فضل ربی، یہ سلیمان نے کہا تھا جب جن اس تخت کو اٹھا کے لے آئے پلک جھپکنے کے برابر میں، تب سلیمان نے کہا کہ یہ تو نہیں لایا ہے، اگر میرا رب نہیں چاہتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ توحید کی دعوت دی وہاں، انسان کو عاجز بتایا۔ انسان کتنا بڑا بھی کام کر لے، اگر اللہ کی فضل اس میں شامل حال نہ رہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دعوت دی حضرت سلیمان نے، اور جن کی طاقت کو وہیں پہ نکارا کہ تیرا خالق بھی اللہ، میرا خالق بھی اللہ، تیری طاقت کا مالک اللہ، میری طاقت کا مالک اللہ۔ کہیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو لے کے آیا ہے، یہ میرا رب لے کے آیا ہے، میرے رب کے فضل سے آیا ہے۔ اور یہ گھر پہ ھذا من فضل ربی لگاتا ہے، اس کا مطلب بھی نہیں معلوم، اس کی تاریخ بھی نہیں معلوم۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ دارالعمل ہے، دارالحساب نہیں، یہ دارالعمل ہے۔ 10 چنے کو 11 بنانے کے لیے 10 چنے کے دانے کو لا کر کے رات بھر 10 چنے کو رکھ کے نماز پڑھیے، صبح کو بھی 10 ہی رہے گا، وہ 11 نہیں ہوگا۔ 11 ہونے کے لیے اس میں اور ایک چنا ملانا پڑے گا، تب جا کر کے 11 ہوگا۔ ہم جو ہے سارے معاملات کو عجائب گھروں میں ڈال دیا، ہم عجوبہ ہو گئے۔ گھر بنایا، ھذا من فضل ربی لکھ دیا، ٹھنڈک کیا، ٹھنڈک، سارے لوگ کھا کر کے چلے گئے۔ رات ہو گئی، ایک بڑھوا رو رہا ہے دروازے پہ بیٹھ کے۔ ایک واقعہ ہے مصنوعی مسلمانوں کے لیے، مصنوعی اسلام پہ چلنے والوں کے لیے۔ گھر والا آگے دیکھا، اتنے لوگ کھا کے چلے گئے، یہ بوڑھے آدمی کو کھانا نہیں ملا، یہ رو رہا ہے۔ کہا کیا تکلیف ہے بابا، کیوں رو رہے؟ کھانا نہیں ملا۔ ابھی کھانا ہے، رو نکو، کھا لیو۔ کہا کہ میں کھانا کھانے نہیں آیا، میں بزرگ نہیں ہوں، تو میرا چیلا، تو میرا شاگرد، حرام خوری میں نے تجھے سکھایا، سود کھانا میں نے سکھایا، جھوٹ بولنا میں نے سکھایا، ڈاکہ ڈالنا میں نے ظلم کرنا میں نے سکھایا، اور لوگوں کا لوٹ کے، دبا کے، رشوت لے کے، سود میں پڑ کے، حرام پیسے سے گھر بنایا، اور میرا نام لکھنے کے بجائے تو نے رب کا نام لکھا۔ میں شیطان ہوں، بولا وہ کیا کہا؟ میں شیطان ہوں، میں انسانی شکل میں آیا ہوں، مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ شاگرد تو میرا، اور ھذا من فضل ربی کیسے لکھ دیا تو نے؟ کہیں سے لوٹ کے لاتا ہے، کہیں سے اٹھا کے لاتا ہے، کچھ بھی کر کے لاتا ہے۔ کس نے کہا کہ گھر پہ توغرا لگاؤ؟ نبی نے کہا، اللہ نے کہا گاڑی پہ قرآن لکھتا ہے، کس نے کہا؟ کہاں سے آیت ملی؟ صحابہ کرام کا عمل ہے، اسلاف کا عمل ہے، انبیاء کا عمل ہے۔ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی تغرا لگا تھا؟ صحابہ کرام کے گھوڑوں پہ، ان کے اونٹوں پہ کوئی تغرے لگے تھے؟ ان کے دروازوں پہ؟ یہ بھی تعویذ ہے، اس کو بھی تعویذ کہا جاتا ہے۔ ہر لٹکانے والی، نقش لگانے والی چیز کو تعویذ کہا جاتا ہے۔ اور جب سے یہ طریقہ مسلمانوں نے اپنایا، یہ کیچڑ کے دلدل میں پھنستے چلے گئے، کیچڑ کے دلدل میں پھنستے چلے گئے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو عمل کے لیے نہیں سمجھا، قرآن کو عمل کرنے کے لیے نہیں سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کو چوم لینا، قرآن کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے گھروں میں رکھ دینا اور قرآن کو تغروں کی شکل میں گھروں میں لٹکا دینا، یہی اسلام ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام یہ ہے کہ قرآن کی آیت جیسے جیسے نازل ہوئی، صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے چلے گئے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عمل کے لیے نازل ہوا ہے، لٹکانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن گلوں میں باندھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن ہاتھوں میں باندھنے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن ایک میسج ہے۔ سعودی سے کسی کا عربی میں ویزا آ جائے، سعودی سے کسی کا ویزا آ جائے کام دھندے کا، اور وہ اس ویزے کو لپیٹ کے گردن میں باندھ کے گھومنے لگے، اس سے بڑا بیوقوف ملے گا آپ کو؟ سعودی سے کوئی ویزا آ جائے عربی میں اور اسے کوئی گھر میں تغرا لگا کے خوش ہو جائے تو اس کا کام ہو جائے، اسے ملازمت مل جائے گی، اس کی زندگی بن جائے گی؟ نہیں بنے گی۔ یہ ایک ویزا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ایک پیغام ہے، تمہیں کیسے جینا ہے، تمہیں کیسے رہنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کھانا ہے، تمہیں کیسے جینا ہے، تمہیں آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، دنیا کو اللہ نے کیسے بنایا، عالم برزخ میں کیا ہوگا، ماں کے پیٹوں میں کیا ہوتا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، اللہ نے نبی کیسے بھیجے، انبیاء کیسے بھیجے، دنیا کی تخلیق اللہ نے کیسے کی، زمین کی تخلیق اللہ نے کیسے کی، آسمان کو کیسے بنایا، سورج کو کیسے بنایا، ستاروں کو کیسے بنایا، انسان کو کیسے بنایا، جنات کو کیسے بنایا، اللہ کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، یہی تو قرآن ہے، اور کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کو احوال و کوائف کے لیے نازل کیا کہ میرے بندے قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھ کر کے عمل کریں، اسی طرح سے زندگی گزاریں، زندگی بسر کریں، جس کو میں نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، جس کے میں نے احکام دیے ہیں اسے بجا لائیں تاکہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں۔ یہ حقیقی اسلام ہے۔ تو حقیقی اسلام کیا ہے؟ کہ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن میں جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں اس پہ عمل کریں اور اپنی دنیا بھی سنوار لیں، اپنی آخرت بھی سنوار لیں۔ اللہ نے کہا کہ باپ کا بھی دین ہے، بھائی کا بھی دین ہے، بیوی کا بھی دین ہے، دوست کا بھی دین ہے، اور کئی ادیان بیان کیے۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے اگر حقیقی اسلام میں تیرا باپ رکاوٹ بنے، تیرا بھائی رکاوٹ بنے، تیرا بیٹا رکاوٹ بنے، تیری بیوی رکاوٹ بنے، تیری تجارت رکاوٹ بنے، تیری بلڈنگیں رکاوٹ بنے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها
احب اللہ احب الیہم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ دین حقیقی میں اگر تیرا باپ بھی رکاوٹ بنے، تیرا بیٹا بھی رکاوٹ بنے، تیرا بھائی بھی رکاوٹ بنے، تیری بیوی بھی رکاوٹ بنے، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تیرے پورے رشتہ دار ہی کیوں نہ رکاوٹ بنے، اگر دین حقیقی کو سمجھنے میں تیری تجارت رکاوٹ بنے، وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا اور جو گھر پہ گھر تو بنائے جا رہا، مکان پہ مکان بنائے جا رہا، اور اسی مکان کے بنانے کے چکر میں تو اس مکان کو بھول گیا جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ اگر یہ لوگ رکاوٹ بنے، اگر تو برائی کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، خود سری کرتا ہے، مصنوعی مسلمان بن کے گھوم رہا ہے، اسلامی نام کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہے، تو ہوشیار ہو جا، نہ تیری ضرورت اللہ کو ہے نہ تیری آرٹیفیشل اسلام کی ضرورت اللہ کو ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تمہارے پاس، تمہارے نزدیک یہ ساری چیزیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اس بات کا انتظار کر کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور جو باپ کے دین پہ چلے، بیٹے کے دین پہ چلے، بھائی کے دین پہ چلے، بیوی کے دین پہ چلے، رشتہ داروں کے دین پہ چلے، ہٹ دھرمی کرے، قرآن کو چھوڑ کے قرآن کی تلاوت مسلمانوں نے بند کر دیا ہے۔ جہاں حقیقی اسلام ہے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا آرزو دل کی یہی ہے، خدایا آرزو دل کی یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ خدایا آرزو دل کی یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں سے تمسک کیا، ان دونوں سے چمٹے رہے، لگے رہے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا پیارا بندہ بنا لے گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تغروں میں نہیں ہے، اسلام کسی آیت کے لٹکا لینے میں نہیں ہے، اسلام گھروں پہ ھذا من فضل ربی لکھ لینے میں نہیں ہے۔ ایک ہوٹل میں جا کے کھانا کھانے بیٹھا تھا، آیت الکرسی کا توغرا لگا ہوا تھا، وہ بڈھا جو ہے، اور وہ چین اسموکر تھا اس کے، اور مدینہ ہوٹل نام تھا اس کا، مدینہ ہوٹل، یہی تو ہے مدینہ ہوٹل، مکہ ہوٹل، یثرب ہوٹل۔ بیہودے مسلمان اسی میں یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہوٹل کا نام مدینہ رکھ لیا۔ آج کل گاڑیوں پہ لکھا جاتا ہے براق، کیا لکھا جاتا ہے؟ جاہلوں کی حرکت یہ، براق کیا ہے اور اس کی گاڑی کیا؟ اس کو یہ بھی نہیں لگتا ہے کہ میں کتنی پاک چیز کا نام لکھ رہا ہوں، جو جنتی سواری ہے، اور وہ فائننس کی گاڑی ہوتی ہے، سود کی گاڑی ہوتی ہے، اس پہ لکھتا ہے البراق۔ مدینہ ہوٹل لکھتا ہے اپنا دھندا چلانے کے لیے کہ بکرے بن کے مسلمانہ مدینہ دیکھ کو کھاتی میرے ہوٹل میں، اور اس میں یاسین کا توغرا لگا۔ مدینہ ہوٹل نام رکھنے کا اور کوئی مطلب نہیں ہوتا،
مدینہ دیکھ کر کے بکرے آتی کھانے اتچ، اسے مدینے سے بھی مطلب نہیں، مکے سے بھی مطلب نہیں، وہ اپنا دھندہ چلانے کے لیے مدینہ نام رکھ لیا. اور اس میں ایک آیت الکرسی کا بکتی نا تغرے بڑے بڑے، آیت الکرسی کا بڑا تغرا لگا کے بیٹھ کر کے بیڑی پہ بیڑی مار رہا، بیڑی پہ بیڑی، اس کے داڑھی سے بھی دھواں نکل رہا، اوپر سے بھی دھواں نکل رہا، داڑھی سے بھی دھواں نکل رہا، اوپر سے بھی دھواں نکل رہا. میں نے اس تغرے کو دیکھا کہ وہ آیت الکرسی کا تغرا بیڑی مار مار کو مردود کالا کر ڈالا تھا. آیت الکرسی کو اس نے کس لیے لگایا؟ ایک مسلمان کی ہوٹل ادمیہ سمجھن دے کر کو، اس مردود کو کیا معلوم کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کو میں بیڑی کے دھواں سے کالا کر رہا، اور اس کا عذاب اس پہ آتا کہ نہیں آتا؟ یہی مصنوعی مسلمان ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی اسلام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مصنوعی مسلمان سے کے دائرے سے نکل کر کے حقیقی مسلمان بننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن میں اسلام کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں دنیا میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. زندہ رکھے تو اسلام پہ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک متوفر.